ماں اور بچے دونوں کی زندگی خطرے میں ہے۔ ہمیں نہیں لگتا کہ ہم کسی کو بچا پائیں گے، لیکن کوشش کرنے میں حرج نہیں۔ ہم کوشش کر کے دیکھتے ہیں، آگے اللہ مالک ہے۔ یہ وہ الفاظ تھے جو کہ ڈاکٹر نے مجھے ادا کیے تھے، اور اس کے بعد وہ آپریشن تھیٹر کی طرف بڑھ گیا تھا۔ میں سر تھام کر وہیں بیٹھ گیا تھا، اور مجھے جو ہے وہ اس بات کا خیال تھا کہ میری بیوی زندگی اور موت کی کشمکش میں ہے۔ شادی کی پہلی رات ہی میں نے اپنی بیوی زرینہ سے اس بات کا کہہ دیا تھا کہ زرینہ، مجھے ایک بہت ہی خوبصورت سا بچہ چاہیے۔ بیٹی ہو یا بیٹا، اس سے مجھے فرق نہیں پڑتا، لیکن مجھے اپنی اولاد چاہیے جو کہ میرا اپنا خون ہو، جو کہ میرا اپنا بیٹا ہو۔ ایسے میں زرینہ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ وہ اپنی طرف سے پوری کوشش کرے گی کہ وہ میرے بچے کو جنم دے اور میرا بچہ ہو، لیکن قدرت کو منظور نہیں تھا۔ مجھے نہیں پتہ تھا کہ زرینہ کے اندر کینسر پل رہا ہے، اور اسی کینسر کے چلتے جب وہ پریگننٹ ہوئی اور بچے کی ماں بننے والی تھی، تو وہ کینسر اس کے اندر ہی پھٹ گیا، جس سے اس کی نہ صرف کہ زندگی خطرے میں پڑ گئی بلکہ آنے والا بچہ بھی خطرے میں پڑ گیا۔ میں اسے لے کر کے فوری طور پر ہاسپٹل آیا تھا۔ یہ ڈاکٹر عرفان کا ہاسپٹل تھا، اور ڈاکٹر عرفان مجھے بڑی اچھے طریقے سے جانتا تھا۔ ڈاکٹر عرفان نے اپنی طرف سے مجھے کسی قسم کی کوئی جھوٹی تسلی نہیں دی تھی، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ میں ہمیشہ سچ سنتا ہوں اور سچ کو میں برداشت بھی کرتا ہوں۔ اس نے مجھے یہی کہا تھا کہ صورتحال بہت نازک ہے، ایسی صورتحال میں ہو سکتا ہے کہ ماں اور بچہ دونوں کی زندگی کو خطرہ ہو اور ہم دونوں کو ہی نہ بچا سکیں۔ وہ اتنے الفاظ ادا کرنے کے بعد آپریشن تھیٹر کی طرف بڑھ گیا تھا، اور میں وہیں باہر آپریشن تھیٹر کے باہر بینچ پر بیٹھ گیا تھا۔ مجھے امید تھی کہ ڈاکٹر عرفان اپنی سی کوشش ضرور کرے گا، وہ ہر ممکن کوشش کرے گا کہ کسی نہ کسی طریقے سے زرینہ یا میرے ہونے والے بچے میں سے کسی کو بچا سکے، لیکن میں اتنا بھی جانتا تھا کہ ڈاکٹر ہوتا ہے، اور ڈاکٹر کے حد تک جو ایک حد تک جو ہے اس کی بات چلتی ہے، اس کے بعد مرضی صرف قدرت کی چلتی ہے، اور قدرت کی مرضی کے آگے نہ تو وہ کچھ کر سکتا ہے اور نہ ہی میں کچھ کر سکتا ہوں۔ تقریباً 4 گھنٹے تک میں وہاں باہر کھڑا رہا۔ کبھی میں بینچ پر بیٹھ جاتا، کبھی میں ہاسپٹل کے باہر آ جاتا، کبھی پھر میں دوبارہ ہاسپٹل کے اندر چلا جاتا۔ آپریشن تھیٹر کی راہداری میں میں اس بات کا انتظار کر رہا تھا کہ ڈاکٹر عرفان کب باہر آئے گا۔ ہو سکتا ہے کہ مجھے کوئی خوشخبری سننے کو مل جائے، کوئی ایسی بات میری ذہن میں آج آ جائے، کوئی ایسی بات جو ہے وہ مجھے کر دے کہ جس سے مجھے اطمینان ہو جائے، کیونکہ میرے اندر بے سکونی تھی۔ 4 گھنٹے کے بعد وہ آپریشن تھیٹر سے برآمد ہوا، تو اس کا چہرہ دیکھ کر ہی میں سمجھ گیا کہ میرے لیے کچھ اچھی خبر نہیں ہے۔ لہٰذا میں بس انتظار کرنے لگا کہ وہ خود آ کر کے مجھے بتائے۔ پھر وہ میرے پاس آیا، اس نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا، اور اس نے مجھے ایک ہی لفظ کہا، شہاب آئی ایم سوری، ہم نے بڑی کوشش کی، 4 گھنٹے تک ہم لوگ لڑتے رہے، لیکن نہ تو ہم زرینہ کو بچا سکے اور نہ ہی تمہارے بچے کو۔ مجھے پہلے بھی اندازہ تھا کہ جس حالت میں اپنی بیوی کو لے کر کے آیا تھا وہ نہیں بچے گی، لیکن بچہ بھی میرا مر جائے گا، اور میرا بچہ اور بیوی دونوں ہی میرے ہاتھ سے جاتے رہیں گے۔ یہ وہ بات تھی کہ جو بہت بڑی بات تھی۔ مجھے اپنی اولاد چاہیے تھی، اور میں اپنی اولاد کے لیے کچھ بھی کر سکتا تھا۔ مجھے اپنے بچے سے محبت تھی، مجھے اپنا بچہ چاہیے تھا۔ میں گھر آ گیا تھا، اور میں اپنی زندگی میں دوبارہ مگن ہونے کی کوشش کرنے لگا۔ بس دن رات ایک ہی خیال تھا جو کہ میرے من میں چھایا ہوا تھا، اور وہ یہ تھا کہ میری اپنی اولاد ہونی چاہیے، میرا اپنا بچہ ہونا چاہیے۔ لیکن یہ اولاد، یہ بچہ، ظاہری بات ہے کہ بیڈ یا صوفے سے تو ہونے سے رہا، اس کے لیے ایک عدد عورت کی ضرورت تھی۔ میں شادی نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ میں نے اپنی زندگی میں زرینہ کے ساتھ اس بات کا وعدہ کیا تھا کہ میں کبھی زندگی میں اس کے علاوہ کسی دوسری عورت سے شادی نہیں کروں گا۔ میں کسی دوسری عورت کو وہ مقام نہیں دوں گا جو کہ اس کا ہے۔ زرینہ سے میری محبت تھی، اور یہ محبت 4 سال رہی تھی، اور 4 سال کی اس محبت میں
ہمارے درمیان کئی عہد و پیما ہوئے تھے اور ہم نے جو بھی عہد ایک دوسرے سے کیا تھا اس کو ہم نے نبھانے کی کوشش کی تھی۔ لہٰذا میرا اس کے ساتھ جو آخری عہد تھا وہ یہی تھا کہ اس نے مجھ سے کہا تھا کہ شہاب مجھ سے وعدہ کرو، اگر مجھے کچھ ہو جاتا ہے یا کل کو میں نہیں رہتی تو تم میری جگہ کسی کو نہیں دو گے۔ میں نے اس سے اس بات کا وعدہ کیا تھا اور کہا تھا کہ میں ساری زندگی اس وعدے کو نبھاؤں گا، اور اس کے ساتھ اگر میری شادی ہو جائے گی تو میں اس کے علاوہ کسی اور عورت کو دوبارہ وہ درجہ نہیں دوں گا جو کہ میری بیوی کے لیے مخصوص ہے۔ آج زرینہ بھی نہیں رہی تھی اور میری اولاد بھی نہیں رہی تھی، لیکن مجھے اپنا کیا ہوا وعدہ اچھے طریقے سے یاد تھا۔ میں ان لوگوں میں سے تھا کہ جو وعدہ کرتے ہیں تو وعدے کو وفا کرتے ہیں، اس لیے میں نے وعدے کو وفا کرنے کا سوچا تھا۔ میں نے یہی سوچا تھا کہ میں زرینہ کے جانے کے بعد کسی بھی دوسری عورت کو زرینہ کی جگہ نہیں دوں گا، لیکن ساتھ ہی ساتھ میرے اندر ایک خواہش تھی اور وہ خواہش بھی میں پوری کرنا چاہتا تھا، اور وہ خواہش میری اپنی اولاد کی تھی۔ مجھے اپنا بچہ چاہیے تھا، اپنی بیٹی چاہیے تھی یا اپنا بیٹا چاہیے تھا، ایک ایسا بیٹا کہ جو میرا اپنا خون ہو، ایک ایسی بیٹی جو کہ میری اپنی ہو، جو میرا اپنا خون ہو۔ اس کے لیے شادی کرنا ضروری تھا، لیکن ظاہری بات ہے کہ میں شادی کرنا نہیں چاہتا تھا۔ میرا اس دنیا میں زرینہ کے سوا کوئی بھی نہیں تھا، نہ ماں، نہ باپ، نہ بھائی، نہ بہن، نہ کوئی روکنے والا، نہ کوئی کچھ کہنے والا۔ میں ایک ادارے میں سرکاری ملازمت کرتا تھا اور ایک بڑے عہدے پر فائز تھا۔ میری اچھی تنخواہ تھی، اچھے مراعات تھے، ایک کوٹھی تھی جس میں میں رہتا تھا، ایک گاڑی تھی جو کہ میرے استعمال میں تھی، کسی چیز کی کمی نہیں تھی، 4-5 لاکھ روپے مہینہ آمدنی تھی۔ کسی چیز کو لے کر میں کسی بھی لڑکی کی طرف اشارہ کرتا، کسی کو بھی کہتا تو یقین کریں میرے لیے رشتوں کی لائن لگ جاتی۔ پھر یہ ہے کہ کردار کے لحاظ سے بھی میں انتہائی مضبوط آدمی تھا، آج تک میری کوئی شکایت نہیں تھی۔ میرے دفتر کا عملہ، میرے لوگ، میرے ساتھی سبھی مجھ سے خوش تھے۔ 1-2 لڑکیوں نے میری طرف بڑھنے کی کوشش کی تھی کیونکہ میں کافی خوش شکل، لمبا چوڑا تھا، اور یہ چیزیں وہ چیزیں ہوتی ہیں کہ جو لڑکیوں کو بھی اپنی طرف متوجہ کرتی ہیں، لیکن میں نے ان کے ساتھ انتہائی شرافت کا مظاہرہ کرتے ہوئے ان سے معذرت کی تھی اور انہیں اس بات کے لیے کہا تھا کہ بھئی میں تم لوگوں کے لیے نہیں ہوں، میں وہی شخص ہوں کہ میں نے اپنی بیوی سے پیار کیا ہے اور میں نے اپنی بیوی سے وعدہ کیا تھا کہ اس کی جگہ کوئی نہیں لے سکتا، اس لیے تم لوگ ایسا سوچنا بھی مت کہ میں تمہیں ان کی جگہ دوں گا۔ لہٰذا میں جو ہے وہ تم لوگوں کو بہن تو بنا سکتا ہوں، دوست تو بنا سکتا ہوں، لیکن اس سے اوپر کوئی درجہ میں تم لوگوں کو نہیں دے سکتا۔ وہ 1-2 لڑکیاں جو میری طرف بڑی تھیں وہ اپنا سا منہ لے کر کے رہ گئی تھیں، انہیں پتہ چل چکا تھا کہ میں اس ٹائپ کا بندہ نہیں ہوں، میں ایک ایسا انسان ہوں کہ میں اپنے کیے ہوئے وعدے کی پاسداری کروں گا۔ دن رات اسی طریقے سے گزرتے چلے جا رہے تھے اور میرے اندر بس ایک خواہش جو کہ بچپن سے ہی پنپ رہی تھی، سمجھو جب سے میں نے ہوش سنبھالا تھا اس وقت سے میرے اندر بس ایک خواہش تھی اور وہ اپنی اولاد کی خواہش تھی۔ اس خواہش کو میں نہیں بھول پا رہا تھا۔ ایسے میں سوچتا تھا کہ میری اولاد اب کیسے ہو سکتی ہے جبکہ زرینہ اب اس دنیا میں نہیں رہی، اور کسی دوسری لڑکی کو میں اپنے پاس ہی بھٹکنے ہی نہیں دیتا، نہ میں نے کسی دوسری لڑکی کے ساتھ اپنا کوئی واسطہ رکھا ہے، نہ میں کسی دوسری لڑکی کی طرف خود متوجہ ہوتا ہوں۔ آج میں اشارہ کروں تو شادی کے لیے لڑکیوں کی لائن لگتی ہے، لیکن ظاہری بات ہے کہ میں کسی سے بھی شادی نہیں کرنا چاہتا، اور میں صرف اسی لڑکی سے شادی کر سکتا ہوں کہ جس سے میں نے کی تھی اور جس کے ساتھ میں نے زندگی کے کچھ عرصے کو ایک میاں اور بیوی کی حیثیت سے گزارا ہے، اور وہ زرینہ تھی اور زرینہ کی جگہ کوئی نہیں لے سکتا۔ میں انہی دنوں اسی پریشانی میں اپنا وقت گزار رہا تھا کہ میری کام والی جس کا نام نگت تھا وہ کام پہ آنا ایک دم سے بند ہو گئی۔ 3 دن تک اس نے بغیر بتائے مجھ سے چھٹی کر لی، جس کے لیے مجھے بڑی تکلیف کا سامنا کرنا پڑا۔ ظاہری بات ہے کہ مجھے سب کچھ باہر سے کرنا پڑ رہا تھا، نہ گھر کا بنا ہوا کھانا ملتا تھا، نہ ناشتہ ملتا تھا، اور نہ ہی گھر کی صفائی اس طریقے سے ہو رہی تھی۔ میں نے من ہی من سوچ لیا تھا کہ اب اگر یہ آئے گی تو میں اسے یہاں سے فارغ کر دوں گا اور کوئی اور کام والی جو ہے وہ رکھ لوں گا۔ اس غرض سے میں نے اپنے دفتر میں 2-3 لوگوں سے بات بھی کر لی کہ
کہ مجھے ایک کام والی چاہیے جو کہ میرے گھر کا کام کر سکے، لہٰذا ان لوگوں نے مجھ سے اس بات کی حامی بھر لی کہ وہ بہت جلد کسی کام والی کا انتظام کر کے ہمیں دیں گے۔ چوتھے دن میری نوکرانی نگت آئی تو میں اس پر برس پڑا۔ ایک تو میرے اندر ظاہری بات ہے کہ ایک الجھن تھی اور اس الجھن کو لے کر کے میں پریشان تھا۔ دوسرا یہ ہے کہ جب وہ چوتھے دن آئی تو میں اس پہ اس بات کو لے کر برس پڑا کہ تم بغیر اطلاع کے چھٹی کر گئی، نہ تمہارے کوئی فون نمبر میرے پاس ہے، نہ تم سے کوئی رابطے کا ذریعہ ہے، نہ مجھے جو ہے وہ تمہارے بارے میں کوئی خاص علم ہے، تو تم یہ 4 دن کہاں رہ کر کے آئی ہو؟ میری بات کے جواب میں وہ رونے لگی، یہ موٹے موٹے آنسو بہانے لگی۔ اس نے کہا کہ شاید آپ کو پتہ نہیں ہے، میرے شوہر کا ایک بڑا زبردست ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ وہ مستری مزدوروں کے ساتھ کام کرتا تھا، تیسری منزل پر اینٹیں چڑھاتے ہوئے اس کا پاؤں پھسلا اور وہ لڑکھڑاتا ہوا زمین پر آ گرا، جس سے اس کی دونوں ٹانگیں ٹوٹ گئی۔ دونوں ٹانگیں ٹوٹنے کی وجہ سے اسے ہاسپٹل لے کر کے گئے اور وہاں پر ہاسپٹل میں اسے داخل کرا دیا۔ ہاسپٹل والوں نے اس کے لیے اچھا خاصا خرچہ بتایا ہے۔ میں ایک مزدوری کرنے والی، لوگوں کے گھروں میں کام کرنے والی ایک عام سی عورت ہوں۔ میرے 2 چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، میں ایک کرائے کے مکان میں رہتی ہوں۔ اسی طریقے سے 3-4 گھروں کا کام کر کے اپنی زندگی کو گزار رہی ہوں۔ کچھ میں کماتی ہوں، کچھ میرا شوہر کما کر کے لے آتا تھا، لیکن اب تو وہ بھی آسرا ختم ہو گیا۔ ایسے میں 2 چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جو سرکاری اسکول میں پڑھتے ہیں، کھانے کے لالے پڑ جائیں گے اگر میرا شوہر نہ اٹھا۔ دونوں ٹانگوں کی ہڈیاں بری طرح فریکچر ہوئی ہیں اور ڈاکٹروں نے اس کے علاج کے لیے اچھا خاصا وقت بھی بتایا ہے اور اچھا خاصا پیسہ بھی بتایا ہے۔ سرکاری ہاسپٹل میں بھی اگر اس کا علاج کروایا جائے تو 5 سے 6 لاکھ روپے خرچہ بتاتے ہیں۔ لہٰذا ایسے میں 3 سے 4 دن انہی کاموں میں الجھی رہی۔ میرے پاس اتنا ہوش نہیں تھا کہ میں آپ کو بتا سکتی یا کسی اور کو اس بات کو لے کر کے اطلاع کر سکتی۔ وہ اپنی مجبوری سنا رہی تھی اور ساتھ ہی ساتھ روئے چلی جا رہی تھی۔ مجھے سمجھ آ گئی تھی کہ میری پریشانی کچھ بھی نہیں ہے، اس کی پریشانی کے آگے اس کی پریشانی مجھ سے بہت بڑی تھی۔ ظاہری بات ہے کہ اس کا شوہر اپاہج ہو گیا تھا، وہ ہاسپٹل میں پڑا تھا اور اس کی ٹانگوں کی ہڈی ٹوٹ چکی تھی، جس کے علاج کے لیے 5 سے 6 لاکھ روپے کا عام خرچہ تھا۔ اس کو پلستر ہوں گے، اس کی ہڈی کو جوڑا جائے گا، پتہ نہیں کیا کیا ہوگا، راڈ وغیرہ بھی رکھے جا سکتے ہیں۔ اس لیے میں نے اپنے پہلے الفاظ پہ شرمندگی کا اظہار کیا اور اسے کہا کہ مجھے پتہ نہیں تھا۔ بس یہ ہے کہ میں بھی آج کل تھوڑا سا ایک پریشانی میں مبتلا ہوں اور اس پریشانی کو لے کر کے مجھے تھوڑا بہت غصہ جلدی آ جاتا ہے۔ بہرحال تم یہاں پر کام کرتی رہو، تمہیں کام سے کوئی نہیں نکال رہا ہے، لیکن مجھے یہ بتاؤ کہ تمہارے وہ جو بچے جن کو ظاہری بات ہے کہ وہ کام پر چلا جاتا تھا، مزدوری کرتا تھا اور تم جو ہے یہاں پر کام کرنے کے لیے آ جاتی تھی، تو ایسے میں وہ بچے کہاں رہتے تھے؟ کہنے لگی میری والدہ اب بھی زندہ ہیں اور وہ ہمارے ہی گھر میں رہتی ہیں، بچے پہلے بھی ان کی نگرانی میں رہتے تھے اور اب بھی ان کی نگرانی میں ہی رہا کریں گے۔ میں نے کہا چلو ٹھیک ہے، تم بے فکر ہو کر کے اپنا کام کرو۔ اب وہ روزانہ کی بنیاد پر آنے لگی اور اپنا کام کرنے لگی، کیونکہ اس کے علاوہ اس کے پاس چارہ نہیں تھا۔ شوہر بیمار پڑا تھا اور شوہر ظاہری بات ہے سرکاری ہاسپٹل میں داخل تھا۔ 5-6 لاکھ روپے کا خرچہ تھوڑا خرچہ نہیں تھا۔ ظاہری بات ہے کہ وہ ان مزدوریوں کے ذریعے سے اتنا خرچہ نہیں کر سکتی تھی۔ کچھ دن اسی طریقے سے گزر گئے۔ ایک دن وہ مجھے کہنے لگی صاحب میں آپ سے اگر ایک بات کہوں اور اگر آپ میری اس بات کا نہ برا مانیں تو۔ میں نے کہا ٹھیک ہے تم کہو، اگر برا ماننے والی بات نہیں ہوگی تو میں کیوں برا مانوں گا۔ کہنے لگی صاحب میرے شوہر کا علاج کروا دیجئے، میں ساری زندگی آپ کے پاس یہاں کام کروں گی اور جو بھی پیسے آپ کے بنیں گے ان کو چکا دوں گی۔ 5-6 لاکھ روپے کا خرچہ ہے، میرا شوہر پاؤں پہ چلنے کے قابل ہو جائے گا، ایک دفعہ ٹھیک ہو جائے گا تو ظاہری بات ہے کہ میری پریشانی ختم ہو جائے گی، وہ بھی کما کر لائے گا، میں بھی کماؤں گا، ہم دونوں ملا کر کے اپنے بچوں کو پال لیں گے۔ مجھے تو اب ایسی صورتحال لگ رہی ہے کہ میں اپنے شوہر کا علاج کرواؤں یا اپنے بچوں کو پڑھاؤں یا اپنے بچوں کی دیکھ بھال کروں۔ مجھے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ باپ کے جیتے جی ان کو کسی یتیم خانے میں داخل کروانا پڑ جائے، اور میں جو ہے ایسا نہیں چاہتی کہ مجھ پر اس قسم کے حالات آئیں۔
میں نے اسے کہا تم کہنا کیا چاہتی ہو، جو بات بھی ہے کھل کے کہو۔ اس نے کہا کہ مجھے 5 سے 6 لاکھ روپے کی ضرورت ہے اپنے شوہر کے علاج کے لیے، اس کے لیے آپ میرے ساتھ ہاسپٹل چلیں، وہاں پر آپ خود ڈاکٹروں سے بات کر لیں، میں آپ سے براہ راست پیسے نہیں مانگتی، آپ ڈاکٹر سے بات کر لیں، ڈاکٹر جو ٹیکہ جو چیز جو دوائی کہے وہ آپ اسے مہیا کرتے چلے جائیں، جو بھی آپ کا بل بنے گا وہ میں ساری زندگی آپ کی نوکری کر کے وہ بل آپ کو چکا دوں گی۔ میں نے کہا چلو ٹھیک ہے، تم ایسا کرو کہ ڈاکٹر سے میری بات کروا دو، لیکن یہ ہے کہ میں ابھی پیسے دوں گا یا نہیں دوں گا اس بات کی حامی میں ابھی نہیں بھر رہا، تم بہرحال میری ڈاکٹر سے بات کروا دو، میں تمہارے شوہر کی کنڈیشن ضرور جاننا چاہوں گا۔ اس نے مجھے ایک پرچی سی نکال کے دی، اس پرچی کے اوپر کچھ میڈیسنز اور ساتھ ہی ڈاکٹر کا نمبر بھی لکھا ہوا تھا۔ اب وہ اپنے کام میں مگن ہو گئی اور میں نے اس ڈاکٹر کو فون کیا اور اس سے مریض کی کنڈیشن کا پوچھا۔ اس نے بتایا کہ جناب ایسا ہے کہ کنڈیشن اس کی بہت زیادہ نازک ہے، دونوں جو ہڈیاں ہیں خاص طور پر پنڈلی کی جو ہڈیاں ہیں وہ بری طرح سے فریکچر ہوئی ہیں اور ان کا تو کچرا بن گیا ہے، ایسے میں راڈ رکھنا پڑے گا، ان کی ہڈی کو دوبارہ جوڑنا پڑے گا، کم سے کم یہ شخص 1 سال تک تو چلنے کے قابل نہیں ہوگا، اور 1 سال کے بعد بھی اگر یہ شخص چلنا شروع کرے گا تو ظاہری بات ہے کہ پہلے جیسی کا بات نہیں رہے گی، لیکن آہستہ آہستہ یہ ٹھیک ہو جائے گا، لیکن اس کے لیے خرچہ بہت آئے گا۔ 5-6 لاکھ روپے خرچہ تو وہ آئے گا جو اس کا ہاسپٹل کے اندر لگے گا، جس میں اسے ہر قسم کی میڈیکل ٹریٹمنٹ دی جائے گی۔ اس کے بعد 3-4 لاکھ روپے اس کو ویسے بھی چاہیے کہ اگر اسے ہاسپٹل سے ڈسچارج کر دیا جاتا ہے تو اس کے بعد بھی 3-4 لاکھ روپے اس کے مزید خرچہ آئے گا، اس کا کھانا پینا اچھا، کیلشیم وغیرہ اس کو زیادہ دینی پڑے گی تاکہ اس کی ہڈی جلدی بنے، جلدی اس کی ہڈی جڑے۔ ابھی وہ جوان آدمی ہے، اس کی ہڈی جڑ سکتی ہے، اور ایسا نہیں ہے کہ اس کی ہڈی جو ہے وہ ایک مرتبہ ٹوٹ گئی ہے تو جڑ نہیں سکتی۔ منیمم آپ ایسا لگائیں کہ 8 سے 10 لاکھ روپے اگر ہو تو تب ہی جو ہے وہ اس شخص کو دوبارہ چلنا نصیب ہو سکتا ہے، اور اگر اتنے پیسے اس کے پاس نہ ہوئے تو ابھی چند روز مزید اسے ہاسپٹل میں رکھ کے دیکھیں گے، اگر کچھ ان کی طرف سے آ گیا تو ٹھیک ہے، نہیں ہے تو پھر اسے ہاسپٹل سے فارغ کر دیا جائے گا، وہ ایک اپاہج کی زندگی گزارنے پر مجبور ہو جائے گا اور اپنے گھر کا ہو کر کے رہ جائے گا۔ آپ کو خود پتہ ہے کہ سرکاری ہاسپٹل میں صرف نام کی ہی سرکاری لگتا ہے، باقی آپ کو پتہ ہے کہ بہت سی چیزوں کا انتظام باہر سے ہی کرنا پڑتا ہے، اور ایسے میں اگر اس کا علاج ہوگا تو میں نے آپ کو بتایا ہے کہ 1 سال تو وہ چارپائی سے اٹھ نہیں سکے گا، اور 1 سال تک اس کا خرچہ جو ہے وہ کم سے کم 8 سے 10 لاکھ روپے کا لازمی لگے گا۔ ڈاکٹر سے بات کرنے کے بعد مجھے اس بات کا پتہ چل چکا تھا کہ واقعی میں میری کام والی نگت مجبور ہے اور اس کا شوہر جو ہے وہ اس وقت ہاسپٹل میں پڑا ہے۔ مجھے اچھی طریقے سے پتہ تھا کہ وہ ایک ایسی خاتون ہے کہ جس نے ساری زندگی لوگوں کے گھروں میں کام کیا ہے، ہمارے ہاں بھی کام کرتے اسے 1 سال سے اوپر ہو گیا تھا۔ وہ ایک ایسی لڑکی تھی کہ جو کام کرتے ہوئے اپنا دوپٹہ بھی سرکنے نہیں دیتی تھی، وہ اپنے آپ کو ہمیشہ ڈھانپ کر رکھتی تھی اور ایسے طریقے سے کام کرتی تھی کہ آج تک اس سے کسی قسم کی کوئی شکایت نہیں تھی۔ عموماً کئی ایسی کام والی لڑکیاں ہوتی ہیں کہ جن سے شکایت ہوتی ہے کہ وہ اپنا آپ دکھا کر کے کام کرتی ہیں، لیکن نگت ان لوگوں میں سے نہیں تھی۔ وہ ایک عزت دار لڑکی تھی، اور ظاہری بات ہے کہ عزت دار لڑکی ہونا بہت بڑی بات ہوتی ہے، اور آج کل کے اس معاشرے میں کہ جب انسان غربت زدہ ہو، انسان کے اندر غریبی بھی ہو اور انسان جو ہے حالات کا مارا ہوا ہو، ایسے میں انسان عزت دار ہو تو یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ میں نے ڈاکٹر سے بات کر لی تھی اور اب میرے ذہن کے اندر ایک بات آ رہی تھی، لیکن میں ڈرتا تھا کہ وہ ایک عزت دار خاتون ہے اور آج تک میں نے اسے کبھی بھی ایسی حالت میں نہیں دیکھا کہ جس کے بارے میں اس کے بارے میں کوئی غلط رائے یا کوئی غلط تاثر قائم کر سکوں۔ لیکن پھر بھی میں نے سوچا کہ میں کوئی ایسی بات تو نہیں کرنے جا رہا کہ جو بالکل ہی جو ہے وہ آج تک دنیا میں پہلے کسی نے نہ کی ہو یا ایسی بات کبھی ہوئی نہ ہو۔
لہٰذا میں نے اس سے بات کرنے کا فیصلہ کر لیا، اور رات کو جب وہ کام سے چھٹی کر کے جانے لگی، وہ ایسا نہیں کہ پورا دن ہی میرے گھر میں رہتی تھی، وہ میرے گھر کا کام کر کے پھر ساتھ ایک اور کوٹھی تھی وہاں چلی جاتی تھی، اور اسی طریقے سے 3-4 گھر کا کام ختم کر کے پھر وہ رات کو ایک دفعہ میرے گھر کا چکر لگاتی تھی، اور اگر کوئی رہتا سہتا کام ہوتا تھا تو وہ کر کے وہاں سے چلی جاتی تھی۔ مغرب کے قریب وہ چھٹی کر کے اپنے گھر کو روانہ ہو جاتی تھی۔ اس کا گھر کچی بستی میں تھا جو کہ ہمارے اس کوٹھی ایریے سے کافی فاصلے پر تھی، لیکن اس کی اسے پرابلم نہیں تھی۔ ایک ویگن تھی جو کہ ہمارے اس کوٹھی ایریے سے باہر چلتی تھی، جو مناسب کرائے میں کچی بستی اتار دیا کرتی تھی۔ وہ صبح جاتی بھی اسی ویگن سے تھی اور واپس بھی اسی ویگن سے ہی آیا کرتی تھی۔ اب ایسے میں ظاہری بات ہے کہ وہ رات کو دوبارہ واپس آئی اور اس نے مجھے پوچھا کہ صاحب کوئی کام رہتا ہے تو مجھے بتا دو، اور دوسرا یہ ہے کہ مجھے یہ بتا دو کہ جو بات میں نے آپ کو کی ہے اس کے بارے میں آپ نے کیا سوچا ہے۔ میں نے اسے کہا نگت بیٹھ جاؤ، میں نے بھی تم سے کچھ بات کرنی ہے، اور یہ بات سمجھ لو کہ ایک سودا ہے جو کہ میں تم سے کرنے لگا ہوں۔ تم جانتی ہو میں ایک شریف آدمی ہوں، میں زرینہ سے بہت محبت کرتا تھا، لیکن زرینہ اس دنیا میں نہیں رہی۔ شاید تمہیں اس بات کا زرینہ نے کبھی بتایا ہے یا نہیں بتایا ہے، لیکن تم 1 سال سے ہمارے گھر میں کام کر رہی ہو، تمہیں اس بات کا بڑے اچھے طریقے سے پتہ ہے کہ مجھے بچوں کا بہت شوق ہے۔ میں چاہوں تو کسی یتیم خانے دارالعمان سے کسی بچے کو اڈاپٹ کر سکتا ہوں، لیکن میں کسی یتیم خانے دارالعمان سے بچہ اڈاپٹ کرنا نہیں چاہتا، جس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ میں اپنا بچہ چاہتا ہوں، بیٹی ہو یا بیٹا، میں چاہتا ہوں کہ میرا خود کا اپنا خون ہو، میں خود کا بچہ لاؤں۔ میں نے زرینہ سے اپنی زندگی میں ایک وعدہ کیا تھا کہ اس کی جگہ کوئی بھی نہیں لے گا، یعنی کسی عورت کو شادی کر کے میں اس کے بعد اس گھر میں نہیں لاؤں گا، نہ میں کسی عورت سے شادی کروں گا، نہ میں اپنا گھر بساؤں گا۔ لہٰذا میں اس بات کو لے کر کے مجبور ہوں۔ تم سمجھ سکتی ہو کہ میں جیسے کام کرتا ہوں، جیسے میری کوٹھی ہے، گاڑی ہے، میں اشارہ کروں تو رشتوں کی لائن لگ جائے، لیکن میں اپنی بیوی کو دیے ہوئے وعدے سے مجبور ہوں۔ اس وعدے کے چلتے میں کسی عورت کے ساتھ شادی نہیں کر سکتا۔ اب ایک بات جو مجھے اندر ہی اندر کھائے چلی جا رہی ہے، میرا اپنا سپنا، میرا اپنا خواب، اس کا کیا بنے گا؟ میری اپنی اولاد، میں چاہتا ہوں کہ میری بیٹی یا بیٹا ہو، میری اپنی ذاتی اولاد ہو، میرے بڑھاپے کا سہارا ہو۔ زرینہ کے مرنے کے بعد نہ میں کسی عورت سے شادی کر سکتا ہوں، جیسا کہ میں نے زرینہ سے وعدہ کیا تھا، اور زرینہ کے ساتھ کیا ہوا وعدہ جو ہے وہ مجھے نبھانا ہوگا۔ لہٰذا میں کسی عورت کے ساتھ شادی نہیں کر سکتا۔ میں زرینہ کے ساتھ کیا ہوا وعدہ پورا کروں گا، زرینہ کی جگہ کوئی دوسری عورت نہیں لے سکتی، اس لیے میں الجھ کر کے رہ گیا ہوں۔ مجھے اپنی اولاد بھی چاہیے، لیکن میں شادی بھی نہیں کر سکتا۔ ایسے میں تم بھی 1 سال سے ہمارے گھر میں کام کر رہی ہو، میں نے دیکھا تم بھی ایک عزت دار لڑکی ہو، تمہارے 2 بچے ہیں، تمہارا شوہر ہے، تمہارے گھر کے اپنے معاملات ہیں۔ میں نے آج تک تمہارے سر سے دوپٹہ سرکتے نہیں دیکھا، میں نے نہیں دیکھا کہ تم نے کوئی ایسی حرکت کی ہو کہ جسے میں اندازہ لگاؤں کہ تم کوئی بری عورت ہو، یا تمہارے بارے میں میرا کوئی تاثر غلط ہو۔ شاید میرے بارے میں بھی تم ایسا ہی تاثر رکھتی ہوگی کہ میں ایک شریف انسان ہوں، اور اپنی بیوی کے علاوہ میں نے آج تک کسی دوسری طرف نہیں دیکھا۔ اور پھر یہ ہے کہ جب میری بیوی نہیں رہی، اس گھر میں میں اکیلا ہوں، تم آتی ہو، کام کر کے چلی جاتی ہو، آج تک پھر بھی میں نے تمہاری طرف نگاہ اٹھا کر کے نہیں دیکھا۔ لیکن اب ایک بات ہے کہ جس کے لیے میں نے تمہیں یہاں پر بٹھایا ہے۔ یقین کرو بات کڑوی ہے، لیکن کہتے ہیں کہ کڑوی دوائی انسان کی صحت کے لیے کبھی کبھی بڑی مفید ہوتی ہے۔ جو بات میں تم سے کرنے لگا ہوں، میرا ضمیر اس بات کو اگرچہ نہیں مانتا، لیکن کیا کروں، میں بھی اپنی اولاد کو لے کر کے مجبور ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ میری اولاد ہو، میرے بچے ہوں، اس لیے میں تم سے یہ بات کرنے جا رہا ہوں۔ میں تمہیں 10 لاکھ روپے دوں گا تمہارے شوہر کے علاج کے لیے، جس سے اس کی دونوں پنڈلیوں میں راڈ پڑ جائیں گے، اس کی میڈیکل ٹریٹمنٹ اچھے طریقے سے ہو سکے گی، تم اسے کھانے پینے کی اچھی سے اچھی چیز مہیا کر سکو گی، دودھ، کیلشیم وغیرہ سب کچھ اسے تم دے سکو گی، اچھا پھل کھلا سکو گی۔ 1 سال تک
اس کے اٹھنے کی امید نہیں ہے، ایسا ڈاکٹر نے بولا ہے۔ 1 سال تک جو بھی خرچہ آئے گا وہ ظاہری بات ہے کہ اس 10 لاکھ کی شکل میں تمہارے پاس ہوگا، اور یہ اتنی رقم ہوگی کہ تم آسانی سے اس کا علاج کرا سکو گی۔ اس 10 لاکھ روپے کے چلتے تمہیں مجھ سے ایک سودا کرنا ہوگا، لیکن اس سے پہلے ایسا سمجھ لو کہ یہ سودا ایسا نہیں کہ اس کے بدلے میں تم سے جو چیز مانگ رہا ہوں اسے دیتے ہوئے تم یہ بات محسوس کرو کہ میں کچھ غلط کر رہا ہوں یا تم کچھ غلط کر رہی ہو۔ اگر تمہیں یہ بات سمجھ میں آئے اور اس بات کو تم قبول کرو، تب ہی تم جو ہے وہ اس بات کے لیے اپنی آمادگی کا اظہار کرو گی، نہیں تو جیسے تم کام پر آتی ہو کام کر کے چلی جاتی ہو، میں اسی طریقے سے تم کام پہ آتی رہو گی، کام کر کے چلی جاؤ گی، میں آئندہ تم سے اس بارے میں بات نہیں کروں گا۔ میری بات کو لے کر کے نگت پریشان ہو گئی تھی، وہ سوچ رہی تھی کہ پتہ نہیں میں کیا بات کرنے جا رہا ہوں، لہٰذا نگت نے کہا صاحب آپ بات کریں، آپ اچھے انسان ہیں، میں نے یہاں پر سال بھر سے نوکری کی ہے، مجھے پتہ ہے آپ کے نیت میں کھوٹ نہیں ہے، اگر آپ کی نیت میں کھوٹ ہوتی پتہ چلتا۔ میں اور کوٹھیوں میں بھی کام کرتی ہوں، میں ان کی نگاہیں دیکھتی ہوں، وہ مجھے ایسے گورتے ہیں کہ جیسے پتہ نہیں مجھے نظروں ہی نظروں میں کھا جائیں گے، اس لیے آپ میں ایسی بات نہیں ہے، آپ نے جو بھی بات کرنی ہے مجھے کریں، مجھے سمجھ آئے گی تو میں آپ کو جواب دوں گی، مجھے سمجھ نہیں آئے گی تو جیسے آپ نے کہا کہ میں کام پہ آتی رہوں گی، کام کر کے چلی جاؤں گی۔ میں نے کہا نگت پھر ٹھیک ہے، اگر تم مجھے ایک شریف آدمی مانتی ہو اور خود بھی تم ایک شریف عورت ہو تو میں تمہیں ایک بات کہوں گا، میں تمہیں 10 لاکھ روپے دوں گا تمہارے شوہر کے علاج کے لیے، تمہارے بچوں کے مستقبل کے لیے، تمہارے گھر بار کے لیے، اس کے علاوہ تم کام کاج کر کے بھی کچھ نہ کچھ تو کماؤ گی، ظاہری بات ہے تمہارے گھر کا خرچہ، تمہارے گھر کا سسٹم چلتا رہے گا۔ یہ 10 لاکھ روپے خاص طور پر تمہارے شوہر کے علاج کے لیے تم میری طرف سے اس سے اپنے شوہر کا علاج کرانا کہ وہ دوبارہ چلنے پھرنے کے قابل ہو جائے۔ اب ایسا ہے کہ جو بات میں تم سے کرنے جا رہا ہوں، یہ بات اگر پسند آئے تو ٹھیک ہے، سوچنے سمجھنے کے لیے میں تمہیں ٹائم دوں گا، تم چاہو تو 1 ہفتہ پورا لو، پورا 1 ہفتہ سوچو، جلد بازی میں نہ کوئی فیصلہ کرو، نہ ہی مجھ پہ غصہ کرنا، نہ ہی اس بات کا برا منانا۔ جو بات میں تمہیں کہوں گا اس بات کو بس لے کر کے اگر سمجھ میں آئے تو کر لینا، نہیں سمجھ میں آئے تو جیسے کام کر رہی ہو ویسے کام کرتی رہنا۔ اس نے کہا صاحب مجھے نہ کچھ اندازہ ہو رہا ہے، کیونکہ میں بھی ایک دنیا دار خاتون ہوں، لیکن بہرحال پھر بھی آپ بات کریں کہ آپ مجھ سے کیا کہنا چاہتے ہیں۔ میں نے کہا دیکھو نگت ایسا ہے، مجھے اولاد چاہیے اور اپنی اولاد چاہیے، میرا اپنا بچہ ہو، میرا اپنا خون ہو، مجھے اپنی بیٹی چاہیے یا مجھے اپنا بیٹا چاہیے۔ میں تمہیں 10 لاکھ روپے دوں گا، اس کے بدلے میں تم میرا بچہ پیدا کرو گی، ایک ایسا بچہ کہ جو خود میرا اپنا خون ہوگا، جو خود میری اپنی اولاد ہوگی۔ کہنے لگی وہ طریقہ اختیار کریں گے، وہ میں نے آج کل سنا ہے کوئی ایک جدید طریقہ کار آیا ہے کہ ڈاکٹر جو ہے وہ کچھ ایسا کام کرتے ہیں کہ عورت کو چھوا بھی نہیں جاتا اور اس کو جو ہے وہ پریگننٹ ہو جاتی ہے، اور اس کو کوئی جو ہے وہ کسی طریقے سے کوئی ایسا طریقہ کار کوئی میڈیکل سائنس میں نکالا ہے۔ تو کیا آپ میرے ساتھ اس طریقے سے جو ہے وہ کہ آپ مجھے چھوئیں گے نہیں، میرے پاس نہیں آئیں گے، اور آپ کا جو بچہ ہے وہ صرف میں اپنے پیٹ کے اندر اس کی پرورش کروں گی، اور پھر وہ جب اس قابل ہو جائے گا کہ میں اسے جنم دے سکوں، اس کو جنم دے کے آپ کے حوالے کر دوں گی، کیا ایسا ہوگا؟ میں نے کہا نہیں، اس چیز پہ میرا اعتبار نہیں ہے، مجھے اس چیز کا بھروسہ نہیں ہے۔ میں مانتا ہوں کہ میڈیکل سائنس میں ایسی صورت ہے، ایسا ہوتا ہے کہ بعض لوگ جو ہے وہ پیٹ کرائے پہ لیتے ہیں اور وہ پریگننٹ ہو جاتی ہے عورت، وہ سارا کچھ بھی میں جانتا ہوں، وہ راستہ بھی میں جانتا ہوں، لیکن یہ راستہ وہ راستہ نہیں ہوگا، یہ بالکل وہی طریقہ ہوگا جو کہ میاں بیوی کے درمیان ہوتا ہے۔ میں اس کام کے لیے اس وقت تک تمہیں چھوؤں گا کہ جب تک تم پریگننٹ نہیں ہو جاتی، جب تم پریگننٹ ہو گئی اور تم نے
اپنے پیٹ میں میرا بچہ اٹھا لیا تو اس کے بعد میں تمہیں نہیں چھوؤں گا، صرف بچے کی پرورش ہوگی، اور بچہ پیدا ہوگا تو بچہ تم میرے حوالے کرو گی۔ کہنے لگی نہیں صاحب میں ایسا نہیں کر سکتی، 10 لاکھ روپے لے کر بھی میں ایسا نہیں کر سکتی۔ میں مانتی ہوں کہ یہ 10 لاکھ روپے کی رقم میرے لیے بہت بڑی رقم ہے، اس سے میرے شوہر کا علاج ہو جائے گا، میرے بچوں کے لیے، میرے گھر بار کے لیے یہ سمجھ لیں ایک ایسی رقم ہے کہ جس سے میں بہت کچھ کر سکتی ہوں، لیکن میں اپنی عزت نہیں بیچ سکتی۔ میں کوئی ایسی لڑکی نہیں ہوں یا ایسی عورت نہیں ہوں کہ جو اپنی عزت کا سودا ان 10 لاکھ روپے کے بدلے میں کرے۔ میں نے کہا یہ نہ تم اپنی عزت کا سودا کر رہی ہو اور نہ ہی میں تمہاری عزت خرید رہا ہوں۔ اب ایسا ہے کہ اولاد ہونے کے لیے جو پروسیجر ہے وہ یہی ہے، اور اسی پروسیجر کو جو ہے قدرت نے ہم لوگوں کو بتایا ہے۔ جو طریقہ تم بتا رہی ہو کہ ڈاکٹر میڈیکل اور جو طریقہ کار تم بتا رہی ہو کہ اس طریقے سے ہو جاتا ہے، میں سچ پوچھو تو ان چیزوں پر صحیح طریقے سے یقین نہیں کرتا۔ میرا 90% اس بات پہ یقین ہے کہ وہ سب کچھ درست ہوتا ہوگا، لیکن 10% میرا یقین ہے کہ شاید کوئی غلطی ہو جائے، کوئی ایسی بات ہو جائے، اس لیے وہ 10% جو یقین ہے جو میرا نہیں ہے، اس کو لے کر کے میں یہی سوچوں گا کہ مجھے یہ کام نہیں کرنا چاہیے، جبکہ یہ کام کہ جب میرا اور تمہارا ملن ہو جائے اس کا مجھے 100% یقین ہے۔ مجھے 100% یقین ہے کہ تمہارا شوہر اس وقت بیمار ہے، اپاہج ہے۔ ظاہری بات ہے کہ 1 سال تک اگر وہ بستر سے نہیں اٹھتا تو اس میں اتنی سکت نہیں کہ وہ تمہارے پاس جائے گا یا تمہارے ساتھ اس کی کوئی ایسی ملاقات ہوگی۔ تم ایک عزت دار لڑکی ہو، عزت دار خاتون ہو، ظاہری بات ہے کہ باہر جا کر بھی تم کسی کے ساتھ ایسی حرکت سوچ بھی نہیں سکتی کہ جیسا کہ میں نے تمہیں دیکھا ہے کہ تم ایک شریف عورت ہو۔ تو ایسے میں مجھے 100% یقین ہوگا کہ وہ اولاد میری اپنی اولاد ہے، میرا اپنا خون ہے، میں اسے اپنے سینے سے لگا کر کے پالوں گا، مجھے میرا بچہ مل جائے گا بیٹی یا بیٹے کی شکل میں، اور ایسے میں تمہیں 10 لاکھ روپے کی رقم ملے گی جو کہ تمہارے شوہر کے علاج کے لیے میں دوں گا۔ اس نے کہا نہیں صاحب، جو بھی ہے ظاہری بات ہے میری آپ کی ملاقات تو ہوگی، ہمیں تنہائی میں اس کام کے لیے ملنا پڑے گا، مجھے ایک اور شخص کو اپنے شوہر کے علاوہ وہ حق دینا پڑے گا کہ جو حق صرف میں نے نکاح کے ساتھ اپنے شوہر کو دیا ہے، اس لیے میں معافی چاہتی ہوں، میں ایسا نہیں کر سکوں گی۔ میں کہو گے تو کام پہ آتی رہوں گی، کام کرتی رہوں گی، باقی یہ ہے کہ آپ اس بات کی امید مت رکھیے گا کہ میں ایسا کروں گی۔ میں نے کہا اس بات کا تو اختیار میں نے تمہیں شروع میں دیا ہے کہ تم چاہو تو ایسا کر سکتی ہو، نہیں چاہو تو تم ایسا نہیں کر سکتی، اور اس کے لیے تمہیں انکار یا اقرار کا پورا حق حاصل ہے، میری کوئی تم سے زبردستی نہیں ہے کہ تم ایسا کرو ہی کرو۔ باقی یہ ہے کہ تمہارے علاوہ میں کسی اور لڑکی پر اعتبار نہیں کر سکتا، کیونکہ آج کل کی دوغلی قسم کی دنیا ہے، وہ میرے ساتھ بھی آئے، میرے ساتھ بھی وقت گزارے، اور یہاں سے جائے تو کسی اور کے ساتھ بھی وقت گزارے، تو کیا ہوگا کہ میں اس اولاد کو جو کہ اس کے بطن سے ہوگی اپنی اولاد نہیں کہہ سکوں گا۔ جب میں وہم میں مبتلا رہوں گا میں کسی اور لڑکی کو یہ حق نہیں دے سکوں گا۔ تم ایک شریف اور پاک باز عورت ہو، اسی لیے میں نے یہ بات تم سے کی تھی، تمہارے علاوہ یہ بات میں کسی اور سے کروں گا بھی نہیں۔ ٹھیک ہے، تم اپنا کام کرو، اس وقت تم جاؤ، کل سے کام پہ پھر آ جانا جیسے کہ تمہاری روٹین ہے۔ باقی پھر بھی میں تمہیں پورا ایک ہفتہ سوچنے کی مہلت دیتا ہوں، 1 ہفتہ سوچ لو، اگر تمہیں سمجھ میں آئے تو تم میری کام کی حامی بننا، نہیں ہے تو پھر اس بات کو انکار ہی سمجھنا۔ وہ وہاں سے چلی گئی، اور ظاہری بات ہے کہ 1 ہفتہ تک اس نے سوچنا تھا۔ مجھے یہی لگ رہا تھا کہ اب اس کی طرف سے انکار ہی ہوگا، کیونکہ وہ باقاعدہ جو ہے اس بات کے لیے آمادہ نہیں تھی۔ لیکن کہتے ہیں نا کہ جب انسان کے اوپر مصیبت آتی ہے تو بڑے بڑے پارسا جو ہیں وہ
ان کا پتا پانی ہو جاتا ہے، لہٰذا اب اس کے اوپر سرکاری ہاسپٹل سے بھی دوائیوں کا، ٹیکوں کا، شوہر کے علاج کا بوجھ تھا جس کے لیے اس کے پاس پیسے نہیں تھے، بچوں کی تعلیم کے لیے اب اس کے پاس نظام نہیں تھا، گھر بھر میں لوگوں کے کام کر کے وہ اتنا کما نہیں پاتی تھی۔ اس نے شاید میرے علاوہ بھی اور لوگوں سے پیسوں کی درخواست کی ہوگی، لیکن شاید کسی نے 10 20 50 ہزار کی مدد تو کر دی ہوگی، لیکن ظاہری بات ہے کوئی اتنی بڑی رقم دینے کے لیے آمادہ نہیں تھا۔ 10 لاکھ روپے کی جو آفر میں نے اسے کرائی تھی یہ بہت بڑی آفر تھی۔ ظاہری بات ہے کہ 10 لاکھ روپے میرے لیے کچھ نہیں تھے، لیکن اس کے لیے شاید اس کی زندگی بھر کی کمائی تھی۔ ایک طرف وہ اس نے مجھے کہا تھا کہ میں اسے 5-6 لاکھ روپے ادا کروں جو کہ اس کے شوہر کے علاج میں کام آئیں گے، تو وہ ساری زندگی میرا کام کر کے ان پیسوں کو اتارنے کی کوشش کرے گی۔ ایک طرف میں نے اسے سامنے سے 10 لاکھ روپے کی آفر کرا دی تھی اور کہا تھا کہ اس 10 لاکھ روپے میں تم اگر چاہو تو صرف چند مار میرے ساتھ ملاقات کرنے کے بعد پریگننٹ ہو جاؤ گی، اور پریگننٹ ہونے کے بعد تم اس بچے کو جنم دو گی، وہ بچہ میرا بچہ ہوگا، تمہارے بطن سے پیدا ہوگا لیکن میرا خون ہوگا۔ میں زرینہ سے کیا ہوا وعدہ بھی پورا کروں گا اور کسی عورت کو اپنی زندگی میں اس کی جگہ نہیں دوں گا۔ اس کی جگہ دینے کا مطلب میرے نظریے میں شادی تھا۔ ظاہری بات ہے کہ میں اگر نگر سے شادی ہی نہیں کروں گا تو وہ زرینہ کی جگہ تو نہیں لے گی، اور ظاہری بات ہے کہ جب اگر وہ زرینہ کی جگہ نہیں لے گی تو پھر جو بھی زرینہ نگت کے بدن سے بچہ پیدا ہوگا، ظاہری بات ہے وہ میرا اپنا بچہ ہوگا، حقیقی بچہ ہوگا، میرا اپنا خون ہوگا۔ وقت گزرتا رہا اور 1 ہفتہ گزر گیا۔ 1 ہفتے کے بعد اسی طریقے سے باقی گھروں کے کام ختم کر کے وہ میرے پاس آئی تو وہ بہت ہی زیادہ لاغر اور کمزور نظر آ رہی تھی۔ وہ میرے سامنے آ کر کے بیٹھنے کی جگہ ایسے ڈھیس ہی گئی۔ وہ کرسی پر بیٹھی تھی، میں نے کبھی اسے کرسی پر بیٹھنے سے، صوفے پر بیٹھنے سے منع نہیں کیا تھا، گھر کے ایک فرد کی حیثیت سے ہی اسے ٹریٹ کیا جاتا تھا۔ وہ ڈھیس ہی گئی، اس کی آنکھوں سے آنسو تھے کہ تھمنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ میں نے اس کی طرف دیکھا اور اس سے پوچھا، نگت کیا بات ہے، کیوں اس قدر روحانسی ہو رہی ہو، کیوں رو رہی ہو؟ کہنے لگی میرے شوہر کی حالت بہت بری ہوتی چلی جا رہی ہے، ڈاکٹروں نے کہا ہے کہ اگر جلد سے جلد اس کا علاج شروع نہ کیا گیا تو پھر اسے چھٹی دے دیں گے، اور اسی طریقے سے جس حالت میں یہ ہے اسے اٹھا کر کے چارپائی پر ڈال کر کے مجھے گھر لے کر کے آنا پڑے گا۔ وہ گھر آ جائے گا لیکن اس کی ٹوٹی ہوئی ٹانگیں، وہ نہ تو خود اٹھ کر کے واش روم تک جا سکے گا، نہ وہ خود اٹھ کر کے کوئی کام کر سکے گا، کھانا بھی شاید ہم لوگوں کو ہی اسے کھلانا پڑے۔ ایسی حالت میں ظاہری بات ہے کہ میں ٹوٹ نہیں جاؤں گی تو اور کیا کروں گی؟ میری 2 چھوٹی چھوٹی بچیاں ہیں جو سرکاری اسکول میں پڑھتی ہیں، میں لوگوں کے گھروں میں کام کر کے کتنا کی پورا کروں گی، اپنے شوہر کی روزی روٹی پوری کروں گی، اپنی بچیوں کی روزی روٹی پوری کروں گی، اپنی ماں کو بھی میں نے ظاہری بات ہے اس کو بھی میں گھر سے نہیں نکال سکتی، وہ ہے تو مجھے اس کا سہارا ہے، میں بچیاں اس کے سہارے چھوڑ کر کے آ جاتی ہوں۔ تو ایسے میں کہاں جاؤں، کیا کروں؟ بس انہی سوچوں کو لے کر کے میں ٹوٹ سی گئی ہوں۔ مجھے نہیں لگ رہا، مجھے نہیں سمجھ آتی کہ میں کیا کروں کیا نہ کروں۔ اب میں نے اسے کہا کہ ٹھیک ہے، تم نے جو کہا ہے یہ زندگی کا حصہ ہے، میں تمہیں کوئی بھی صلاح نہیں دوں گا، کیونکہ شاید میں تمہیں کوئی صلاح مشورہ دوں تو تم کہو کہ شاید اس میں میرا کوئی مقصد ہوگا، اور یا میری اس کے پیچھے کوئی اپنی تمنا ہوگی۔ بہرحال اس وقت اور کام نہیں ہے گھر میں کرنے کے لیے، ٹھیک ہے تم گھر جاؤ، اپنے گھر لوٹ جاؤ، اور ہاں 1 ہفتہ تمہارا گزر چکا ہے، مجھے تمہارے جواب کا اب انتظار نہیں ہے، مجھے تمہارا جواب مل چکا ہے۔ تم نے 1 ہفتے کی مجھ سے مہلت مانگی تھی، اور ظاہری بات ہے 1 ہفتہ گزر جانے کے بعد اگر تم نے اس سلسلے میں دوبارہ مجھ سے کوئی گفتگو نہیں کی تو ظاہری بات ہے کہ تم اس کے لیے انکار کر چکی ہو، اور تمہارا انکار اب بھی انکار ہی ہے۔ وہ اٹھ کر کے جانے لگی، اس کے جسم میں ایسے جیسے طاقت ہی نہیں تھی۔ دروازے تک پہنچی اور پھر اس نے پلٹ کر میری طرف دیکھا۔ اس نے کہا، صاحب کیا آپ مجھے 10 لاکھ روپے ابھی ادا کریں گے یا پھر اس وقت ادا کریں گے کہ جب بچہ ہو جائے گا؟
میں نے کہا ظاہری بات ہے کہ اگر میں نے تمہارے شوہر کے علاج کے لیے تمہیں پیسے دینے ہیں تو وہ میں تمہیں ابھی ادا کروں گا، بلکہ تمہیں کیا ادا کرنے ہیں، ظاہری بات ہے کہ میں تمہارے شوہر کا علاج کرواؤں گا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، میں کل سے کام پر آؤں گی اور جیسا آپ نے کہا ہے وہ میں کرنے کے لیے تیار ہوں۔ مجھے بس اس وقت تک آپ سے ملنا ہوگا کہ جب تک میں پریگننٹ نہیں ہو جاتی، جب میں پیٹ سے ہو جاؤں گی تو میں آپ سے ملنا بند کر دوں گی اور آپ سمجھ جائیے گا کہ میں اب پیٹ سے ہو چکی ہوں۔ میں نے کہا اس کا مطلب ہے کہ تم اس بات کے لیے آمادہ ہو؟ اس نے کہا کہ کیا اس کے علاوہ میرے پاس کوئی چارہ ہے؟ میں نے کہا یہ تو اب تم جانو اور تمہارا کام جانے کہ تمہارے پاس چارہ ہے یا نہیں ہے، لیکن جو میرے پاس تھا میں نے تمہیں بتا دیا ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، میں کل سے آ جاؤں گی، آپ نے جو بھی کرنا ہے وہ کر لیجئے گا، اور جب میں پریگننٹ ہو جاؤں گی تو میں یہاں سے، ظاہری بات ہے کہ مجھے آپ کا بچہ پالنا ہے، مجھے آپ کے بچے کی، لیکن ایک بات مجھے یہ بتا دیجئے کہ میں آپ کا بچہ جب اپنے پیٹ میں پالوں گی، ایک وقت تک تو میں اسے چھپائے رکھوں گی، ظاہری بات ہے دنیا نہیں دیکھے گی، ہو سکتا ہے چوتھے یا پانچویں مہینے تک بھی لوگوں کو احساس نہ ہو، لیکن اس کے بعد وہ احساس میری ماں کو بھی ہو جائے گا، میرے شوہر کو بھی ہو جائے گا، اور میری بیٹیوں کو، وہ تو چلو ابھی چھوٹی ہیں، شاید ان کو ابھی نہ پتہ چلے۔ ایسے میں مجھے بتائیے کہ میں کیا کروں؟ مجھے ان کو جواب دینا ہوگا، اور میں ان کو کیا جواب دوں گی؟ میں نے کہا دیکھو بات ایسا ہے، تمہارا شوہر کیا گھر میں رہ کر کے علاج کروائے گا یا ہاسپٹل میں؟ اگر تمہارا شوہر ہاسپٹل میں رہ کر کے مستقل علاج کرواتا ہے تو وہ تو گھر آئے گا ہی نہیں۔ رہ گئی تمہاری بچیاں تو وہ ابھی چھوٹی ہیں، شوہر تمہارا ہاسپٹل میں ہے، اس کا علاج ہاسپٹل میں چلے گا۔ اگر تم ہاسپٹل جاؤ اور ہاسپٹل جاتے ہوئے ایک برقع پہن لو جو کہ ڈھیلا ڈالا ہو، تو تمہارا شوہر کبھی بھی تمہارا پیٹ ناپ نہیں سکے گا۔ اور رہ گئی تمہاری ماں، تو اسے تم ساری حقیقت بتا دو۔ ویسے میں سمجھتا ہوں کہ تمہیں اپنی ماں سے اس بارے میں مشورہ کرنا چاہیے۔ اگر تمہاری ماں اس بارے میں مشورہ دے، اس کی رضامندی بھی شامل ہو جائے، تو ظاہری بات ہے کہ اس کی رضامندی کے بعد تمہارے لیے بڑا آسان ہو جائے گا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، میں اپنی ماں سے بات کروں گی۔ میری ماں شاید اس بات کے لیے آمادگی کا اظہار نہیں کرے گی، لیکن شاید جب وہ میری مجبوری کو دیکھے گی تو وہ بھی مان جائے گی۔ اور جیسا کہ آپ نے کہا ہے کہ اگر میں ہاسپٹل میں اپنے شوہر سے ملنے کے لیے جاؤں تو میں برقع پہن لوں، ڈھیلا برقع پہن لوں جس سے میرا پیٹ ظاہر نہ ہو، تو میں ایسا کر سکتی ہوں، چلیں ایسا بھی کر کے دیکھ لوں گی۔ اس کے بعد وہ وہاں سے روانہ ہو گئی اور پھر اگلے روز وہ کام پر نہیں آئی۔ مجھے ایسا لگا کہ اب وہ کام چھوڑ گئی ہے، شاید اس نے اپنی ماں سے بات کی اور اس کی ماں نے اسے اس بات کو لے کر کے ڈانٹ دیا، یا پھر اسے کچھ برا بلا سنایا، اس لیے وہ نہ آئی۔ یا پھر ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے شوہر کو لے کر کے پریشان ہے، وہ ہاسپٹل گئی ہو، یا پھر کچھ ایسا معاملہ۔ بہرحال آئے گی تو تب بھی ٹھیک ہے، نہ آئے گی تو تب بھی ٹھیک ہے۔ میں نے کوئی اس سے آس امید نہیں لگا رکھی تھی کہ یہی ہوگی تو ہوگا میرا کام، نہیں ہوگی تو نہیں ہوگا کام۔ اب ایک خواہش تھی، لوگوں کی ہزاروں نہیں پوری ہوتی ہیں، اگر میری یہ نہیں پوری ہوگی اور میں اسی طریقے سے مر جاؤں گا تو کیا اس میں کوئی مذائقہ ہے؟ اس لیے اب ہو یا نہ ہو مجھے اس کام سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، بس میں چاہتا ضرور تھا کہ ایسا ہو جائے۔ وہ دن گزر گیا اور اس کے اگلے روز وہ کام پر آئی۔ اس نے مجھے بتایا کہ اس نے ماں سے بات کی تھی اور اس بات کو لے کر کے اس کی ماں کے ساتھ اچھی ہنسی بحث ہوئی تھی۔ پھر اس نے کسی نہ کسی طریقے سے ماں کو اس کام کے لیے راضی کر لیا۔ اس نے بتایا کہ وہ کوئی گناہ کرنے نہیں جا رہی ہے، میرے بارے میں بتایا کہ وہ ایک شریف آدمی ہے، اور بس یہ ہے کہ اسے خواہش ہے کہ اس کے بھی اولاد ہو، بیوی اس کی مر چکی ہے اور یہ صورتحال ہے۔ ایسے میں وہ کسی اور عورت پر اعتبار نہیں کر سکتا کہ عورتیں زیادہ تر وہ کہتا ہے کہ اعتبار کے قابل نہیں ہوتی۔ مجھے وہ جانتا ہے، میری شرافت اس نے دیکھی ہے، اس لیے اس نے مجھ سے ایسی آفر کرائی، اس کے بدلے وہ مجھے 10 لاکھ روپے میرے شوہر کے علاج کے لیے دینے کے لیے تیار ہے۔ قصہ مختصر یہ کہ اس نے ماں کو راضی کر لیا تھا، اور اب ظاہری بات ہے کہ وہ اس کام کے لیے اپنی آمادگی کا اظہار کر چکی تھی۔
وہ کام پر اسی طریقے سے آتی رہی جیسے کہ اس کا آنے کا حق تھا، اور اسی طریقے سے میرا بھی معاملہ اس کے ساتھ چلنے لگا، حتیٰ کہ ہم لوگ بڑے ہی تمیز اور شرافت کے دائرے میں رہ کر ایک دوسرے سے ملاقات کرتے تھے۔ ظاہری بات ہے کہ میں کوئی وحشت کا مظاہرہ نہیں کر سکتا تھا، مجھے اپنی اولاد سے غرض تھی، اس چیز سے غرض نہیں تھی کہ میرے سامنے ایک عورت ہے اور اس کے ساتھ میں نے کچھ غلط کرنا ہے۔ اگر ایسا کرنا ہوتا تو میرے پاس عورتوں کی کمی نہیں تھی، میں کسی بھی عورت کو اس کام کے لیے آمادہ کر سکتا تھا۔ آج کا دور وہ ہے کہ پیسہ پھینک تماشا دیکھ، تو میں کہیں کو بھی کسی کو بھی پیسہ پھینک کر کے تماشا دیکھ سکتا تھا، لہٰذا اب یہاں پر جو بھی چل رہا تھا وہ بڑی ہی شرافت کے دائرے میں رہ کے چل رہا تھا۔ تقریباً 2 سے 3 مہینے اسی طریقے سے گزر گئے، لیکن ابھی تک اس نے مجھے کوئی خوشخبری نہیں سنائی تھی۔ پھر ایک روز وہ آئی تو اس کے چہرے پر ایک دبا دبا سا جوش تھا۔ میں نے شاید محسوس کیا کہ شاید اس کے شوہر کی طرف سے یا پھر گھر کی طرف سے کوئی اچھی خبر ہوگی کہ جو وہ مجھے سنانا چاہتی ہے، لیکن وہ خوشخبری میرے لیے تھی۔ اس نے مجھے بتایا کہ وہ باقاعدہ پریگننٹ ہے اور اس نے اپنی پریگننسی چیک کروائی ہے، وہ پریگننٹ ہے اور بہت جلد جو ہے وہ اب ایک بچے کی ماں بنے گی۔ میں نے اب اس کا زیادہ خیال کرنا شروع کر دیا، میں نے اس کے کام دوسرے گھروں سے چھڑوا لیے، صرف اسے میں کہتا تھا کہ تم صبح میرے گھر ہی آ جایا کرو اور کام جو ہے بس کوئی ہلکا پھلکا جو ہو وہ تم کر لیا کرو اور اپنی صحت کا دھیان رکھو۔ میں اس کی صحت پر پوری توجہ دینے لگا، اس کو کھلاتا پلاتا ہر طریقے سے اس کا خیال رکھتا کہ مجھے اپنا ایک خوبصورت سا بچہ یا خوبصورت سی بیٹی چاہیے تھی، اور میں اپنی بیٹی یا بیٹے کے لیے یہ سب کچھ کر رہا تھا۔ 10 لاکھ روپے میں نے اسے ادا کر دیے تھے اور واقعی وہ اپنے شوہر کا علاج ہی کروا رہی تھی۔ وہ ایک ضرورت مند تھی اور اس نے 10 لاکھ روپے لے کر بھی اپنی روش نہیں بدلی تھی، وہ ویسی کی ویسی ہی تھی کہ ایسا نہیں تھا کہ پیسہ آنے کے بعد اس کی زندگی تبدیل ہو گئی تھی۔ اسے پتہ تھا یہ 10 لاکھ روپے ساری زندگی نہیں چلیں گے، اس کے شوہر کے 1 سال کے علاج میں یہ پیسہ خرچ ہو جائے گا اور اس کے بعد پھر اسے اسی مقام پر آ کر کے کھڑا ہونا پڑے گا جہاں پر وہ پہلے یعنی آج کھڑی تھی۔ اسی طریقے سے وہ کام پر آتی رہی اور وقت کے ساتھ ساتھ اب اس کے پیٹ کا بڑھنا بھی شروع ہو گیا۔ مجھے امید تھی کہ بہت جلد وہ ایک بہت ہی خوبصورت بچے کو جنم دے گی۔ اس نے باقاعدہ ایک برقع خرید لیا تھا جو کہ ذرا ڈھیلا ڈالا تھا، کہ جب وہ میری کوٹھی سے نکل کر کے جاتی تھی یا پھر کہیں آتی جاتی تھی تو اس برقعے کو پہن لیتی تھی۔ برقع پہن کر نہیں پتہ چلتا تھا کہ وہ پریگننٹ ہے یا نہیں ہے۔ اسی طریقے سے وہ میرے پاس آتی تھی تو برقع پہن کے آتی تھی اور یہاں آ کر کے برقع اتار دیتی تھی۔ میرے اور اس کے درمیان واسطہ وہیں تک رہا تھا کہ جب تک اس نے مجھے اس بات کی خوشخبری نہیں سنائی تھی، مجھے ابھی بھی اس میں وہ دلچسپی نہیں تھی کہ جو ایک مرد کو ایک عورت میں ہوتی ہے۔ میں نے اللہ کا شکر ادا کیا تھا کہ راستہ تو میں نے غلط چنا تھا، لیکن اس کے لیے کم از کم مجھے میری اولاد ملے گی، میرا بچہ یا میری بچی جو ہے وہ مجھے ملے گی۔ اسی طریقے سے دن مہینوں میں تبدیل ہونے لگے اور میری اور اس کی اسی طریقے سے روٹین رہی، لیکن ایک روز ایک خبر نے مجھے ہلا کر رکھ دیا، اور وہ خبر تھی ہی اتنی بڑی کہ جس نے مجھے جو ہے وہ ہلا کر رکھ دیا تھا۔ اس کا شوہر ہاسپٹل میں دم توڑ گیا تھا۔ اگرچہ اس کا علاج چل رہا تھا اور وہ کافی بہتر ہو چکا تھا، اس کے پاؤں میں راڈ بھی ڈال دیے گئے تھے، وہ ابھی چل تو نہیں سکتا تھا لیکن اس کو پلستر وغیرہ کیے گئے تھے، لیکن ہونی کو کون ٹال سکتا ہے اور آئی ہوئی ٹلتی نہیں۔ اس کو دل کا اٹیک آیا تھا جو کہ بالکل اس کی اس کنڈیشن سے ہٹ کے تھا، اور اس دل کے اٹیک کے چلتے اگرچہ وہ ہاسپٹل کے اندر تھا لیکن ہاسپٹل کے اندر رہ کر بھی ڈاکٹر نرسوں نے اسے کور کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن اس کی اتنی ہی لکھی ہوئی تھی تو وہ وہیں پہ فوت ہو گیا تھا۔ اور اس کے مرنے کے بعد ظاہری بات ہے کہ اس کی بیوی نگت بالکل ہی ٹوٹ گئی تھی۔ اس وقت تک 6-7 لاکھ روپے خرچ ہو چکے تھے اور اب نگت جو ہے وہ تقریباً 3 سے 4 مہینے کے بعد میرا بچہ بھی ڈیلیور کرنے والی تھی، یعنی اب وہ 5 مہینے کی پریگننٹ تھی اور 4 مہینے کے بعد وہ میرا بچہ بھی ڈیلیور کرنے والی تھی۔ مگر شوہر کے مرنے کے غم نے اسے نڈھال کر دیا تھا، وہ اب ٹوٹ سی گئی تھی، اس کے چہرے پر وہ خوشی نہیں رہی تھی۔ کام کرنا اس بیچاری کی مجبوری تھی،
کہ وہ اگر کام نہیں کرے گی تو ظاہری بات ہے کھائے گی کہاں سے۔ باقی کام میں نے گھروں کے چھڑا دیے تھے، اب وہ میرے ہی گھر کا کام کرتی تھی۔ میں نے اس کی تنخواہ بھی ڈبل کر دی تھی تاکہ اسے کسی قسم کی پریشانی کا موقع نہ ملے، لیکن ان تمام باتوں کے چلتے وہ بیچاری پریشان ہی رہتی تھی۔ میں اسے ہنسنے کھیلنے کی پوری کوشش کرتا تھا کہ وہ ہنس کھیل کے اپنی زندگی گزارے، کیونکہ مجھے اس سے زیادہ اپنی اس اولاد کی فکر تھی جو کہ اس کے پیٹ میں پل رہی تھی۔ پھر اسی طریقے سے رفتہ رفتہ وہ وقت آ گیا کہ وہ ڈلیوری کے بالکل قریب پہنچ گئی، 9واں مہینہ لگ چکا تھا، شوہر فوت ہو چکا تھا، اس کا غم اب کافی حد تک وہ فراموش کر چکی تھی۔ 2 بچیاں تھیں، ان کے لیے اب وہ کام کر رہی تھی۔ شوہر کے مرنے کے بعد اس نے 2-3 لاکھ روپے بچا لیے تھے اور انہی کے ساتھ اس پیسوں کو سیو کر لیا تھا۔ ظاہری بات ہے یہ پیسے اس کی بچیوں کے مستقبل کے لیے تھے، اور پھر وہ وقت آیا کہ آخر کار وہ ڈلیوری کا ٹائم آ گیا۔ میں اسے لے کر کے اس کی ماں کے ساتھ ہاسپٹل گیا تھا۔ میں نے ایک پرائیویٹ ہاسپٹل کا رخ کیا تھا جہاں پر اسے باقاعدہ میں نے چیک کروایا تھا، اور ظاہری بات ہے کہ میں اسے لے کر ایک دفعہ پھر ڈاکٹر عرفان کے پاس ہی آیا تھا۔ یہ وہی ڈاکٹر تھا جس نے زرینہ کا آپریشن کیا تھا اور پھر زرینہ بچ نہیں پائی تھی۔ عرفان کیونکہ میرا دوست تھا اس لیے میں اس پہ اعتبار کر سکتا تھا، اور میں نے اسے ساری صورتحال سے آگاہ کر رکھا تھا، اس لیے نگت کو وہاں پر لے کر گیا تھا، اور پھر نگت کی ڈلیوری کے لیے نگت کو بھی لے کر کے جایا گیا۔ اس نے مجھے تسلی دی کہ نگت صحت مند ہے اور امید ہے کہ بچہ بھی انشاءاللہ تعالی صحت مند ہوگا۔ اب میں اس بچے کی ڈلیوری کا انتظار کر رہا تھا، اور پھر تقریباً رات کے 1 بجے کے قریب ڈاکٹر عرفان میرے پاس آیا اور اس نے آ کر کے مجھے مبارکباد دی۔ اس نے کہا کہ ایک بہت ہی خوبصورت سا بیٹا پیدا ہوا ہے، اور نگت اور بچہ دونوں ہی ٹھیک ہیں۔ امید ہے کہ ہم لوگ 1-2 روز نگت کو یہاں پر رکھیں گے، اس کے بعد تم لوگ گھر جا سکو گے۔ میں 2 روز کے بعد نگت کو لے کر کے اپنے گھر آ گیا تھا۔ میں نے اس کی ماں کو بھی اپنے ہی گھر بلا لیا تھا، اور اس کی بیٹیاں بھی اپنے ہی گھر آ گئی تھیں۔ اس کی بیٹیوں میں سے بڑی بیٹی تقریباً 7 سال کی تھی اور چھوٹی بیٹی 4 سال کی تھی۔ انہیں اس بات کی اچھی طرح سے ابھی خبر نہیں تھی کہ نگت نے جس بچے کو جنم دیا ہے کہ وہ ان کا بھائی نہیں ہے بلکہ وہ میرا بیٹا ہے، لیکن ظاہری بات ہے کہ انہیں اتنا پتہ تھا کہ ان کی ماں نے اس بچے کو جنم دیا ہے تو وہ ان کا بھائی ہے۔ وہ بچے کے ساتھ کھیل رہی تھی، اور میں نے پہلی بار محسوس کیا تھا کہ وہ اسے اپنا بھائی سمجھ کر کے اس کے ساتھ کچھ زیادہ ہی لگاؤ دکھا رہی ہیں۔ میرے اندر کچھ ٹوٹ پھوٹ جاری تھی۔ میں سوچ رہا تھا کہ اگر نگت یہاں سے چلی جائے گی، اس بچے کو میرے پاس چھوڑ کر کے چلی جائے گی، تو کیا میں اس بچے کی پرورش کر سکوں گا؟ کیا میں اسے پال سکوں گا؟ اب مجھے ایک اور چیز نظر آ رہی تھی، نگت کو اپنے پاس ہی رکھنا پڑے گا، کم از کم اس بچے کی دیکھ بھال کے لیے۔ اس کا دودھ، ظاہری بات ہے کہ نگت خود اپنا دودھ ہی پلائے گی تو یہ بچہ جو ہے وہ اچھا پلے بڑھے گا اور اس کی صحت اچھی ہوگی۔ لہٰذا میں نے اب نگت کو خود کچھ نہیں بولنا تھا، بس میں نے یہ انتظار کرنا تھا کہ وہ جب پوری طرح سے ہوش و حواس میں آئے گی تو وہ مجھے کیا کہے گی۔ لہٰذا میں اس کے پوری طرح سے ہوش و حواس میں آنے کا انتظار کرنے لگا۔ پھر وہ جب پوری طرح سے بحال ہوئی اور وہ اب بات چیت صحیح طریقے سے کرنے کے قابل ہوئی اور اس کی طبیعت اب بالکل نارمل ہوئی، تو میں نے اس سے کہا کہ نگت اب کیا کہتی ہو؟ اس نے کہا صاحب جی آپ کی امانت ہے، آپ نے جو میرے ساتھ سودا کیا تھا میں نے اس کو پورا کر دیا ہے۔ اگرچہ میں اس بات کو لے کر کے ساری زندگی شرمندہ رہوں گی اور اپنی نظروں میں سر نہیں اٹھا سکوں گی، لیکن میری مجبوری تھی جسے آپ نے پورا کیا۔ میں اب بھی مانتی ہوں کہ آپ نے میرے ساتھ شرافت کا ہی مظاہرہ کیا ہے، آپ میں وہ چیزیں وہ حرکتیں نہیں ہیں، آپ نے صرف وہی کیا ہے جو آپ کی ضرورت تھی اور آپ نے اپنی ضرورت کو پورا کیا ہے۔ لہٰذا اب ایسا ہے کہ جیسا بھی آپ کہیں گے، اگر میں یہیں پر کام کرتی رہوں تو میں کام کرتی رہوں گی، اور اگر کہیں گے تو بچے کو دودھ بھی پلاؤں گی۔ میں نے کہا نگت میں نے ایک بات کہی تھی، میں نے اپنی بیوی سے ایک وعدہ کیا تھا، اس کی جگہ کوئی دوسری عورت نہیں لے سکے گی، میں کسی دوسری عورت کو اس کی جگہ نہیں دوں گا۔ لیکن میں آج ایک بات کو سمجھ بھی رہا ہوں اور میں جان بھی رہا ہوں کہ اس کی جگہ تو واقعی کوئی دوسری عورت لے نہیں سکتی، کیونکہ میں اس سے جو محبت کرتا ہوں وہ محبت میں کسی اور کو نہیں دے سکتا۔ لیکن ایسا نہیں ہے کہ کوئی دوسری عورت میری زندگی میں آ بھی نہیں سکتی۔ شاید میری اس کی جو
شرط تھی جو میرا اس کا معاہدہ تھا اس میں تھوڑی سی تبدیلی کرتے ہیں۔ میں نے اس سے کہا تھا کہ کوئی جگہ تمہاری نہیں لے سکے گا، اور یہ واقعی بات صحیح ہے کہ مرتے دم تک کوئی عورت اس کی جگہ نہیں لے سکے گی۔ زرینہ میری پہلی اور آخری محبت ہے، اور پہلی اور آخری محبت ہی رہے گی۔ اس کے جیسا کوئی نہ ہوگا، نہ میری زندگی میں کوئی اس جیسی اہمیت نہیں رکھتا۔ لیکن نگت، میں بھی تمہیں اس حال میں چھوڑ نہیں سکتا۔ تمہارا شوہر چلا گیا، یہ دو چھوٹی چھوٹی بیٹیاں ہیں، یہ بچہ تم میرے حوالے کرو گی، چلو ٹھیک ہے، آج تم اس کو دودھ پلا دیتی ہو، 2 سال تک تم اسے دودھ پلاؤ گی، پھر تم 2 سال تک دودھ پلانے کی وجہ سے یہاں پر اس بچے کے پاس رہو گی، پھر 2 سال کے بعد تم اس بچے کو میرے پاس چھوڑ کر چلی جاؤ گی۔ یہ وہ بچہ ہے کہ جسے تم نے اپنے بطن سے جنم دیا ہے، جو میرا خون ہے، جو میرا بچہ ہے، لہٰذا تم زرینہ کی جگہ تو نہیں لے سکتی، لیکن میں تم سے نکاح کر کے تمہیں ایک عزت کی زندگی ضرور دے سکتا ہوں۔ میں نے جان لیا ہے کہ اگر میں تم سے نکاح کر لوں گا، تمہیں اپنی بیوی بنا لوں گا، تو تم زرینہ کی جگہ پھر بھی نہیں لو گی۔ میرا زرینہ کے ساتھ کیا ہوا وعدہ بھی پورا ہوگا، اور تم میری بیوی کی حیثیت سے اس گھر میں رہ سکو گی۔ تمہارا شوہر نہیں، تمہیں شوہر مل جائے گا، ان بچیوں کو باپ مل جائے گا۔ پھر یہ ہے کہ یہ دیکھو کس قدر یہ بچیاں اپنے اس بھائی سے محبت کر رہی ہیں۔ ابھی یہ اس قدر زیادہ سیانی نہیں، لیکن جب یہ تھوڑی بڑی ہوں گی تو یہ کہیں گی کہ ماں، ہمارا بھائی کہاں ہے، ہمارے بھائی کو کہاں چھوڑ آئی ہو۔ لہٰذا میں نے اس بات کا فیصلہ کیا ہے کہ نہ تو میں تمہیں بچے سے جدا کروں گا، اور نہ ہی ان بچیوں کو میں اس بچے سے جدا کروں گا۔ تم باقاعدہ میرے نکاح میں آؤ گی، میں تم سے نکاح کروں گا، اور تم سے نکاح کرنے کے بعد یہ بچیاں بھی میرے پاس میرے گھر میں رہیں گی، اور یہ بچہ بھی میرے گھر میں میرے پاس ہی پلے گا۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ یہ آپس میں بہن بھائی تو ہوں گے، لیکن ایک میرا خون ہے اور ایک تمہارے مرحوم شوہر کا خون ہے۔ یہ سوتیلے کہہ لو یا پھر کوئی بھی نام دے لو، لیکن یہ رشتہ ایک نیا رشتہ ہوگا۔ نگت نے کہا کہ میں ایک انتہائی غریب عورت ہوں، میرا گھر بھی کچھ خاص نہیں ہے، میرا کچھ نہیں ہے، آپ ایسے میں مجھ سے شادی کرنے کی حامی بھر رہے ہیں۔ آپ ہی نے کہا تھا کہ آپ اشارہ کریں تو شادی کرنے والی لڑکیوں کی لائن لگ جائے گی۔ میں نے کہا ہاں لگ جائے گی، لیکن اس میں کوئی بھی نگت نہیں ہوگی۔ ظاہری بات ہے کہ نگت جیسی کوئی بھی نہیں ہوگی۔ وہ میری بیوی تو بن جائیں گی، لیکن ظاہری بات ہے کہ نہ تو وہ اس بچے کی ماں بن سکیں گی، اور نہ ہی وہ جو ہے وہ میرے تکلیف کو یا میرے گھر بار کو سمجھ سکیں گی۔ اس لیے اگر میرے گھر کو کوئی سمجھ سکتا ہے، میری تکلیف کو کوئی سمجھ سکتا ہے، اور اس بچے کی پرورش کوئی اچھے طریقے سے کر سکتا ہے، تو وہ صرف تم ہو۔ میں آج بھی کہتا ہوں کہ میں نے زرینہ سے بے وفائی نہیں کی، اس کی جگہ تم کبھی بھی نہیں لے سکو گی، لیکن تم میری بیوی بن کر کے اس گھر میں رہو گی۔ میں تمہیں نام دوں گا، تمہیں میرا نام ملے گا، اس بچے کو ہم دونوں کا نام ملے گا۔ اس لیے اب تم میری بیوی بن کر کے میرے ساتھ اگر رہنا چاہو تو اس کام کے لیے تم آمادگی کا اظہار کر سکتی ہو۔ نگت نے اپنی ماں کی طرف دیکھا، جو کہ ایک بوڑھی خاتون تھی لیکن جہاں دیدہ تھی۔ اس نے کہا بیٹی، اس سے زیادہ اچھی بات میرے خیال میں اور کوئی نہیں ہے۔ یہ ایک اب تک میں ایسا رشتہ سمجھ رہی تھی کہ جسے میں ایک ناجائز رشتہ ہی کہوں گی، چاہے اس میں تم لوگوں کی نیت کس قدر بھی نیک کیوں نہ ہو، یا مقصد تم لوگوں کا کس قدر بھی اچھا کیوں نہ ہو، لیکن میری نظر میں یہ رشتہ ایک ناجائز رشتہ تھا۔ اگر تم مجبور نہ ہوتی تو میں تمہیں کبھی بھی اس رشتے کو اپنانے کی اجازت نہ دیتی، لیکن اب اگر یہ ناجائز رشتہ بالکل جائز رشتہ بن رہا ہے اور تم دونوں آپس میں نکاح کرنا چاہ رہے ہو، تو میرے خیال میں اس سے بڑھ کر کے کوئی بات نہیں ہو سکتی۔ میں نے نگت کو اچھے طریقے سے پرکھ لیا تھا۔ وہ بیچاری بالکل سیدھی سادی خاتون تھی، اس کے اندر نہ تو لالچ تھی اور نہ ہی وہ ایسی عورت تھی کہ جو بچوں سے دور رہے، یا پھر ایسی عورت کہ جو اپنی ذمہ داریوں کا احساس نہ کرے۔ ایسی عورتیں بڑے قسمت والوں کو ملتی ہیں۔ میری دولت، میری امارت اس کے آگے کچھ نہیں تھی، لہٰذا میں نے اس کے ساتھ شادی کر کے اپنی زندگی بسر کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ اس نے اپنی آمادگی کا اظہار کر دیا،
وہ بچیاں 2 چھوٹی بچیاں تھیں، اگرچہ انہیں ابھی اتنی زیادہ سمجھ نہیں تھی، لیکن انہیں اتنا پتہ تھا کہ ان کی ماں مجھ سے شادی کرنے جا رہی ہے۔ مجھے بھی 2 بیٹیاں مل گئی تھیں، چاہے وہ نگت کے بطن سے پیدا ہونے والی اس کے پہلے شوہر کی بیٹیاں ہی کیوں نہیں تھیں۔ مجھے بھی بچیاں مل گئی تھیں، اور پھر مجھے اپنا خون، میرا اپنا بیٹا بھی تو مل چکا تھا۔ ظاہری بات ہے کہ میری خواہش پوری ہوئی تھی، اور میں اپنی خواہش کو لے کر کے خوش تھا۔ میں نے نگت سے نکاح کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا، اور اس بات کو لے کر ہم سب خوشی کا اظہار کر رہے تھے۔ مجھے نہ تو کسی دنیا کی پرواہ تھی اور نہ ہی کسی انسان کی۔ میں نگت کو پورے تہہ دل سے اپنانے کی فیصلہ کر چکا تھا۔ زرینہ سے میں بے وفائی نہیں کر رہا تھا۔ میں جانتا تھا کہ اگر آج زرینہ ہوتی تو شاید زرینہ کا بھی یہی فیصلہ ہوتا۔ میں نگت کے ساتھ شادی کرنے جا رہا تھا، اسے ہمیشہ کے لیے اپنانے جا رہا تھا۔ دوستو، امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ کہانی پسند آئی ہوگی۔ باقی ہمارے 2 اور چینل ہیں، نایاب سٹوری کارنر اور فضا وائس کارنر۔ وہاں پر بھی آپ کو بڑی مزے کی کہانیاں ہم لوگ سناتے ہیں، جو کہ اسی طریقے سے جگ بیتی معاشرے کی کہانیاں ہوتی ہیں، اور رشتوں کے درمیان پلنے والے بہت سے احساسات کی کہانیاں ہوتی ہیں۔ فضا وائس کارنر اور نایاب سٹوری کارنر کو آپ لوگ امید ہے کہ سبسکرائب کریں گے، وہاں پر جا کر کے ویڈیو کو لائک کریں گے، اور وہاں پر موجود کہانیاں سنیں گے اور اپنا فیڈ بیک ہمیں دیں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔